بِاسْمِهِ تعالی سبق نمبر 27 جیم عبارت وَإِنِ اسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَن يُدْلَى بِوَارِثٍ أَوْ كَانَ كُلُّهُمْ يُدْلُونَ بِوَارِثٍ وَاتَّفَقَتْ صِفَاتُ مَن يُدْلُونَ بِهِمْ وَاتَّحَدَتْ قِرَابَتُهُمْ فَالْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ عَلَى أَبْدَانِهِمْ۔ مطلب تیسری صورت یہ ہے کہ دوسری قسم کے ذوی الارحام متعدد ہو اور رشتے میں سب برابر ہو، یعنی سب وارث یا غیر وارث کے واسطہ سے منسوب ہو، اور جن اصول کے واسطہ سے منسوب ہوتے ہو وہ اصول تذکیر و تانیث میں متحد ہو، جیسے ابو اب ام الاب یعنی میت کے باپ کی ماں یعنی دادی کے باپ کا باپ، اور امو اب ام الاب یعنی میت کے باپ کی ماں یعنی دادی کے باپ کی ماں ہے۔ پس ترکہ بطن رابع میں رؤوس یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، یعنی مذکر کو مؤنث کا 2 گنا دیا جائے گا۔ لہٰذا مذکورہ بالا مثال میں تمام ترکہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے ان میں سے 2 حصے جد فاسد سر دادا کو اور 1 حصہ جد فاسدہ سر دادی کو دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔